رودے بنائے ہیں۔ آج ان کی اہمیت ان کی جو ہے وہ اس کو ہر وہ سمجھتا ہے جو قرآن کا پاٹھ پڑھتا ہے یا قرآن کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ ابھی ہمارے محترم عارف حبیب صاحب نے اپنے تاثرات پیش کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو مزید پڑھایا جائے، اور اب میں اپنے اس سینئر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جن سے میں خاص طور سے میں اکثر و بیشتر دعائیں لیتا ہوں، اور میری مراد جناب ڈاکٹر قمر عباس صاحب سے ہے کہ کوئی ایسا سفر نامہ بھی میرے نام ہو جائے، کوئی ایسا سفر نامہ بھی میرے نام ہو جائے، سحر طیبہ میں ہو اور کربلا میں شام ہو جائے۔ میں گزارش کروں گا عالی جناب ڈاکٹر قمر عباس صاحب۔ شکریہ عارف صاحب۔ آج اس جلسے کے صدر اور مرکزی سیرت کمیٹی کے صدر جناب شوکت علی منا رجا صاحب، اور آج کے اس قومی یکجہتی جلسے کے مہمان خصوصی ہر دل عزیز جناب دھننجے سنگھ صاحب، اور یہاں تمام لوگ موجود ہیں۔ ایک دو نام لینا ضروری بھی تھا، ورنہ میں نے کل بھی ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ نام نہ لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ناراض نہیں ہو۔ دیکھیں وقت بہت کم ہے، الگ الگ میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا چپ ہو جائیے آپ لوگ۔ دو تین ہمارے جو مقررین تھے انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اور اس میں انہیں پڑھا حضور کے بارے میں جو آیت آئی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ شکیل بھائی ذرا 2 منٹ آپ بھی سن لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے رسول۔ خدا کی کیا صفت ہے؟ خدا رب العالمین ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، خدا رب العالمین ہے، لہذا پالنے والے نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم جسے بھیج رہے ہیں وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ بھئی جملے سے میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، عالمین سے مراد نہ مسلم ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے۔ عالمین سے مراد یہ ہے یہ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جتنی چیزیں ہیں حضور سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اس لیے آج کا دن پوری دنیا کے لیے مبارکبادی اور خوشی کا دن ہے کہ جو آیا ہے وہ سب کے لیے رحمت بن کے آیا۔ اب ہم اپنے لیے خاص طور سے اور اپنے سارے نوجوانوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول ہے عالمین کے لیے رحمت، لہذا حضور کا ماننے والا اگر کسی کے لیے زحمت بن رہا ہے تو پھر سب ہو سکتا ہے، حضور کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات عزیزو، وہی قرآن کہہ رہا ہے اے رسول میں نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ اور ابھی جیسا آپ سن رہے تھے 40 سال بعد نبوت نہیں عزیزو، 40 سال بعد قرآن آیا۔ 40 سال ایک دن کے جب حضور ہوئے تو اقرا کی آیت آئی، تو 40 سال رسول کیا کر رہے تھے؟ 40 سال تک رسول نے اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے دنیا کو اتنا پڑھا دیا، اتنا سمجھا دیا کہ اب جب 40 سال بعد اعلان رسالت ہوا تو دنیا یہ کہہ رہی تھی سب ہو سکتا ہے مگر یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ آدمی کسی کا مال غصب نہیں کر سکتا، یہ آدمی سچا ہے۔ لہذا حضور کی جو ہمارے لیے اصلاح ہے
وہ یہ ہے کہ کردار کے اعتبار سے ہمیں بہت اہم ہونا چاہیے. ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی سے ملے, کسی سے گفتگو کریں, کسی سے بات کریں تو اسے احساس ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ انسان ہے. عزیزو, ایک آدم حوا کی اولاد ہے, بس یہ آخری بات اور بات ختم ہو جائے گی. سارے انسان ایک آدم و حوا کی اولاد ہے, اس لیے کہ سب اپنے پوروجوں کی طرف جاتے ہیں. ہم بھی اگر اپنے پوروجوں کی طرف جائیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ آدم و حوا. ایک آدم حوا سے پوری دنیا بسی ہوئی, لیکن یہی آدم و حوا, ان کے دو بیٹے, یعنی دنیا کی پہلی فیملی جو آدم کی فیملی ہے, 4 لوگوں کی, آدم و حوا, 2 بیٹے حابیل و قابیل. ایک بھائی نے ایک بھائی کا قتل کر دیا, یعنی ایک قاتل ہو گیا, دوسرا مقتول ہو گیا. عزیزو, دنیا وہیں سے 2 نظریات لے کے چلی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو ستیہ اور اہنسا کے ساتھ ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو جھوٹ اور ہنسا کے ساتھ ہیں. وہاں سے لے کے آج تک جتنے بھی ریلیجن ہیں, ہر ریلیجن میں 2 طرح کے ہی لوگ ماننے والے ہیں, ستیہوادی بھی ہیں, اہنسا والے بھی ہیں اور ہنسا والے بھی ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حق کے ساتھ رہیں, مذہب جو بھی ہو, اس لیے کہ مذہب تو ہمیں اپنی ماں باپ کی گود سے ملا ہے, لیکن یہ جو کیریکٹر ہے یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمامی حضرات کو ایک بار پھر سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک, یہ ہمارا شہر اسی طرح گنگا جمنی تہذیب سے جگمگاتا رہے اور ہم لوگ اسی طرح ایک دوسرے سے گلے ملتے رہے. فقط والسلام. سر